حیدرآباد لیے چلتے ہیں جہاں پر پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال خطاب کر رہے ہیں۔ سڑک پہ سوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے گھر نہیں گئے، 18 راتوں تک، 18 دنوں تک ہمارے پاس کوئی ایئر کنڈیشن کنٹینر نہیں تھا۔ ہم پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسی باتوں کو لے کر اپنے آپ کو ہم نے ان تمام موسم کی شدت کے نظر خود کو کر دیا ہم نے کہ جن باتوں کے مانگنے پر نہ تو میری صرف زبان کے بولنے والے کو فائدہ تھا، نہ تو صرف میرے مسلک کے ماننے والے کو فائدہ تھا، نہ صرف میری پارٹی کے رہنے والوں کو فائدہ تھا۔ ہم نے جب اپنے 16 نکات تیار کیے حکومت سے مطالبے کے لیے تو اس کا محور یہ بنایا کہ ہمارے شہروں میں اور صوبوں میں کس انسان کو کیا پرابلم ہے، اس انسان کی پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے 16 نکات ترتیب دیے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا کہ ہم ایسے نکات حکومت سے مانگیں کہ جس میں میری زبان بولنے والے، میرے مسلک بولنے والے، میری پارٹی والے کو فائدہ ہو۔ ہم نے ایسے نکات اٹھائے ہیں کہ جس سے آج میرے سیاسی مخالفین کو بھی فائدہ ہے، جس سے میری زبان نہ بولنے والوں کو بھی فائدہ ہے، جس سے میرے مسلک کو نہ ماننے والوں کو بھی فائدہ ہے۔ آج وہ ایم کیو ایم جو کہ ہماری اس وقت بدترین دشمن ہے، ہمارے 16 مطالبات میں سے ایسے مطالبات ہیں کہ اس کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے میئرز کو ہم نے 8 سے زیادہ ایسے مطالبات ہیں، 16 پوائنٹ میں سے 8 مطالبات ایسے ہیں جو ان شہروں کے میئر کو اختیارات دینے کے لیے ہیں، جو کہ ہمارے بدترین دشمن ہیں، جو کہ ہمارے بدترین مخالفین ہیں۔ میرے پاکستان کے سننے والوں، اے حیدرآباد کے غیور عوام لوگوں، آج کے اس معاشرے میں اپنے مخالف کے لیے کوئی 2 لفظ جھوٹے نہیں بولتا۔ ہم نے 18 دنوں تک اپنی زندگی تباہ برباد کی، سڑکوں پر سوئے ہیں، کارکن ہمارے سڑکوں پہ سوئے ہیں، انیس قائم خانی سڑکوں پہ سوئے ہیں، یہاں سینٹرل کیبنٹ میں موجود نیشنل کاؤنسل کے لوگ ہماری سڑکوں پر سوئے ہیں بغیر کسی کو پتھر مارے، انسانوں کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے 14 مئی کو کراچی میں شارع فیصل کے اوپر اپنے احتجاج کے اگلے مرحلے کو شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس احتجاج میں ہم 10 لاکھ لوگوں کو لے کر روڈ پر نکلیں گے، اپنے لیے وزارت عظمیٰ مانگنے کے لیے نہیں، کسی حکومت کو گرانے کے لیے نہیں، اپنے لیے مرات مانگنے، پروٹوکول مانگنے کے لیے نہیں، اپنی کوئی ہاری ہوئی سیٹ کو جیتنے کے لیے نہیں، اپنے کچھ کارکنان کو حکومت کی قید سے چھڑوانے کے لیے نہیں، بلکہ کراچی، حیدرآباد، سندھ کے بچوں کے لیے پانی مانگنے کے لیے، کراچی، حیدرآباد، سندھ کے لوگوں کے بچوں کے لیے ہسپتالوں میں دوا مانگنے کے لیے، ان بچوں کے لیے اسکول میں تعلیم مانگنے کے لیے، ان شہریوں کے لیے ٹرانسپورٹ مانگنے کے لیے، ہمارے گندے شہروں میں صفائی کا انتظام بہتر بنانے کے لیے، ہمارے چھینے ہوئے اختیارات جو کہ لوکل گورنمنٹ سے چھین لیے گئے اس حکومت سندھ نے، اس کو واپس لینے کے لیے، اس تمام وسائل کو صوبے سے لے کر ایک یونین کاؤنسل تک تمام وسائل، تمام پیسے کو منصفانہ طور پر نیچے گراس روٹ لیول تک پہنچانے کے لیے، یہ وہ 16 مطالبات ہیں جن کو لے کر 10 لاکھ لوگ انشاءاللہ تعالی سڑکوں پر نکلیں گے۔ میرے ساتھیوں، میرے حیدرآباد کے رہنے والوں، آج ہم اس لیے یہاں آئے ہیں تمہارے ساتھ اس حیدرآباد پریس کلب کے باہر دھرنا دینے کے لیے کہ حکمرانوں کو یہ بتائیں
کہ اے حکمرانوں، یہ جو 18 دنوں کے لیے ہم نے دھرنا دیا، یا یہ جو اگلا مرحلہ ہونے جا رہا ہے 14 مئی کو، اور یہ جو لوگوں کے حقوق ملنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری اس نسل کو، ہمارے بچوں کو اختیارات، وسائل ملنے جا رہے ہیں۔ آج کا یہ دھرنا میں اس لیے ہم یہاں پر بیٹھنے آئے ہیں کہ اے حکمرانوں، مجھے اس حیدرآباد کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا اور دنیا کو بتانا تھا کہ یہ جو تحریک چلی ہے یہ پکا قلعہ حیدرآباد سے شروع ہوئی ہے۔ یہ 23 دسمبر کو پکا قلعہ حیدرآباد کے جلسے میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ اب ہماری آئندہ ساری سیاست اس بات پہ نہیں ہوگی کسی نے برا بھلا کہہ دیا لوگوں کو باہر نکالو، احتجاج کرو۔ کسی اینکر نے قائد تحریک کو ٹیلی فون لائن پہ نہیں لیا، احتجاج کرو۔ قائد تحریک کا شناختی کارڈ لندن میں نہیں ملا، احتجاج کرو۔ کسی ٹی وی چینل نے ٹکر غلط چلا دیے، احتجاج کرو۔ قائد تحریک کی کہ بہن کے گھر میں رینجر چلی گئی، احتجاج کرو۔ قائد تحریک کو کھانے جمع نہیں کرنے دے رہے، لوگوں باہر نکلو، احتجاج کرو۔ قائد تحریک کو اسکاٹ لینڈ یارڈ ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر میں، قتل میں پکڑ کر لے گئی۔ حیدرآباد کراچی کے لوگوں نکلو، احتجاج کرو۔ نہیں، اب ان باتوں پہ احتجاج نہیں ہوگا، اب احتجاج ہوگا میرے بچوں کے پانی کے لیے، میرے بچوں کے لیے دوا لینے کے لیے۔ اب احتجاج ہوگا اس حیدرآباد کراچی کے غریب بچوں کے لیے انصاف مانگنے کے لیے، ان کے لیے روزگار مانگنے کے لیے، ان کے لیے پیلے اسکول، کالے اسکول، لال اسکول میں تعلیم مانگنے کے لیے۔ اس حیدرآباد میں 18 گھنٹے تک بجلی نہیں آئی ہے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی اس شہر کے مینڈیٹ رکھنے والوں کو کہ نکالے سارے لوگوں کو روڈ پر لے کر آئے۔ پورا کراچی حیدرآباد باہر کھڑا ہوتا، پورا کراچی حیدرآباد باہر کھڑا ہوتا، جو تمہارا تھا وہ بھی باہر کھڑا ہوتا، جو تمہارا نہیں تھا وہ بھی باہر کھڑا ہوتا۔ 18 گھنٹے بچے بلکتے ہیں، بجلی نہیں ہے، گٹر ملا پانی پی رہے، شہر کچرا کنڈی بن گیا ہے۔ 30 لاکھ سے زائد آبادی کے پاس ایک کارڈیو کا ہاسپٹل نہیں ہے۔ ذرا سا لوگوں کو کارڈک پرابلم ہو، ایمبولنس میں ڈال کر کراچی کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ پھر اس شہر کے دعوے دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ 30 سالوں میں اس بنا پر کسی کو روڈ پر نہیں نکالا، کوئی احتجاج نہیں کیا، کبھی غصہ نہیں آیا اس بات پہ۔ 4 دنوں تک زون والوں کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے ایم پی ایم این ایس کو اس بات پہ گالیاں بکتا رہا کہ میرا پروگرام ٹی وی والے، فلاں ٹی وی والے صحیح نہیں دکھا رہے، فلاں اینکر کا بائیکاٹ کرو، فلاں میری بات نہیں سنی جا رہی۔ ان باتوں کے اوپر نہیں نکالا لوگوں کو، اس لیے کہ ان باتوں کو کرنے سے حکومت ناراض ہوتی ہے، اور حکومت کے آگے اپنے سارے کالے کرتوت پہلے بتا چکے ہیں۔ رحمان ملک کو سارے کالے کرتوت بتا چکے ہیں کہ 22 سالوں سے انڈیا سے پیسے لے رہے ہو۔ یہ رحمان ملک کو بتا چکے ہیں جس کی یہ صوبائی حکومت ہے۔ یہ بتا چکے ہو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ سارے ثبوت لے گئی ہے۔ یہ زرداری صاحب کو بتا چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ ہمیں بچاؤ، تو ان کو تو موجیں لگ گئی ہیں زرداری صاحب کو اور رحمان ملک کو اور ان کی صوبائی حکومت کو کہ ایک شخص جو کہ گناہوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے اور وہی کنٹرول کرتا ہے کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو، اسی کا 100% مینڈیٹ ہے۔ تو اب اس شہر میں ہماری موجیں ہوں گی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی موجیں ہوں گی کہ وہ شخص جو کہ تمام برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے اس کا یہاں پر کنٹرول ہے اور ہمارا اس آدمی کے اوپر کنٹرول ہو گیا۔ اب وہ ہمارے آگے کبھی بھی
सर नहीं उठा सकता, उसके सारे गुनाह हमारे पास खुल गए हैं। अब वो हमें कभी भी हमारे गुनाहों पर, हमारे काले करतूतों पर आंखें नहीं दिखा सकता। हमारे सामने बैठकर सारी चीजें बताई हैं। रहमान मलिक को, इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, तो कैसे तुम्हारे बच्चों के लिए पानी के लिए आवाज लगाएंगे? कैसे हुकूमत के लिए की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे? कैसे कहेंगे कि यहां पर कचरा कुंडी बन गया है शहर? ये जो आज इख्तियारात का रोना रोता है तुम्हारा मेयर और मेरे शहर का मेयर, क्या ये इख्तियारात 24 घंटे पहले गए हैं? क्या ये इख्तियारात चंद हफ्तों पहले गए हैं? क्या इख्तियारात दो महीने पहले गए हैं? अबे ये इख्तियारात पिछले 9 सालों से बारी बारी तुम्हारे सामने अपने हाथों से तुम देते चले आए हो। जब पहली दफा तुम्हारा कोई डिपार्टमेंट छीना था, जब पहली दफा तुम्हारा कोई इख्तियार तुम्हारे हाथ से गया था, तो तुमने क्यों नहीं लोगों को रोडों पर निकाला? तुम क्यों नहीं बाहर निकले? आज कहते हो कि इख्तियारात नहीं है। अच्छा भाई, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास इख्तियारात नहीं है। हैदराबाद के लोगों, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताओ, अभी जब ये तुमसे वोट लेने आ रहे थे, अभी जब ये तुमसे काउंसलर के, चेयरमैन के, मेयर के वोट लेने आ रहे थे, तो तुम्हें ये बताया था इन्होंने कि हैदराबाद के लोगों, तुम हमें वोट तो दे दो, लेकिन हमसे काम का नहीं बोलना, इसलिए कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। क्या बोली थी ये बात? उस वक्त तो कहते थे कि आसमान से तारे तोड़कर लेकर आएंगे। आज वोट लेने के बाद अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी मराहत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना कमीशन ले रहे हैं, और जब हम का बोलते हो तो कहते हैं इख्तियारात नहीं है। अगर इख्तियारात नहीं है तो आज रिजाइन करो, छोड़ो ये झूठी शान और शौकत। आज 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 अगर ये इख्तियारात नहीं है, अगर ये इख्तियारात नहीं है, तो लात मारो इन तमाम आसाइशों को, लात मारो इन एमएनए एमपीशिप को। आज पाक सरजमीन पार्टी के पास ये मैंडेट होता, पाक सरजमीन पार्टी के पास ये मैंडेट होता कि हैदराबाद की सारी सीटें एमपी एमएनए की एक जमात के पास, कराची की 85% मैंडेट एक जमात के पास, कराची की मेयरशिप एक जमात के पास, हैदराबाद की मेयरशिप एक जमात के पास, सक्खर की एमपीशिप एक जमात के पास, मीरपुर खास की एमपीशिप एक जमात के पास। लोगों, मुझे झूठे दावे करने नहीं आते, यकीन करो मेरे पास ये मैंडेट होता पाक सरजमीन पार्टी के पास। आज मैं हुकूमत को कहता, अभी मेरे मुतालबात मानो, वरना मैं अभी रिजाइन करता हूं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, यहां से लेकर इस्लामाबाद के ऐवानों में लर्जा तारी हो जाता। ये सिंध वालों का मैंडेट है, ये कोई चीचा वतनी का मैंडेट नहीं है। यहाँ के मैंडेट से, यहाँ से बैठकर मैं फाटा के मसाइल हल कराऊं, पेशावर के मसाइल हल कराऊं, मैं कोयटा के मसाइल हल कराऊं। लानत है इन लोगों पर, ये अपने बच्चों के मसाइल पीने के। पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल हैदराबाद में इस वक्त खिताब कर रहे हैं।